نماز میں ہاتھ ناف کے اوپر باندھنے چاہیے یا نیچے؟ خوب سمجھ لیں، نماز میں دایاں ہاتھ بائیں ہاتھ پہ رکھنا ہے، اس پر تو صحیح حدیث ہے۔ ہاتھ رکھنا کہاں ہے؟ سینے پہ رکھنا ہے، ناف پہ رکھنا ہے، ناف کے اوپر رکھنا ہے، ناف کے نیچے رکھنا ہے، کسی کے پاس کوئی صحیح حدیث نہیں ہے اس میں۔ مرفوع صحیح حدیث کی بات کر رہا ہوں، یعنی براہ راست نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سند متصل کے ساتھ، کوئی بے غبار حدیث کسی کے پاس بھی نہیں ہے، نہ اہل حدیث کے پاس نہ حناف کے پاس۔ تو اب اس میں آثار ہیں، آثار جو صحابہ تابعین کے ہوتے ہیں، تو اور تواتر عملی ہے، تو اس لیے جو متواتر عمل چلتا چلا آ رہا ہے جو چاروں ائمہ کے ہاں ہے، وہ کسی نے ناف پر کہا، کسی نے ناف سے تھوڑا سا اوپر کہا، تو یہاں جو جیسے ہمارے اہل حدیث بھائی رکھتے ہیں، تو اس پر تو کوئی روایت بھی موجود نہیں اور عمل بھی موجود نہیں ہے امت کا۔ یہ ہماری رائے ہے، باقی اس مسئلے میں جھگڑے پھڈے نہ کریں۔ وہ صحیح ابن خزیمہ کی اہل حدیث حضرات روایت پیش کرتے ہیں سینے پہ ہاتھ باندھنے کی، وہ حالانکہ وہ صحیح ہے نہیں، تو سعودی عرب کے علماء بھی اس کو ضعیف کہتے ہیں۔ اس میں موقع ملا تو انشاءاللہ ریفرنس کے ساتھ اور ڈیٹیل کے ساتھ کلپ ریکارڈ کروا دوں گا، اور عرب علماء کا بھی حوالہ ڈال دوں گا، کہ تبھی آپ نے ائمہ حرمین کو بھی دیکھا ہوگا کہ سینے پہ ہاتھ نہیں رکھتے وہ لوگ نماز کے دوران۔ اچھا بھائی، محمد سرفراز انڈیا سے، دجال کے فتنے سے بچنے کے لیے ہمیں سورہ کہف پڑھنے کا حکم ہے، لیکن سورہ کہف میں کہیں دجال کا ذکر نہیں، تو اللہ پاک نے ہمیں جو سورہ کہف پڑھنے کا حکم دیا اس کے پیچھے وجہ کی وضاحت فرما دیجیے۔ دیکھیں، سورہ کہف میں اللہ تعالیٰ نے ان چند نوجوانوں کا ذکر کیا ہے جنہوں نے اللہ کی خاطر اپنے علاقے کو چھوڑا، اور اللہ نے ان کی کیسے غیب سے مدد کی کہ 300 سال سے زیادہ عرصہ وہ غار میں سوتے رہے، اور اٹھ کے جب آئے تو پورے حالات چینج ہو چکے تھے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی کی مدد کرنے میں اسباب کا محتاج نہیں ہے، اگر آپ اللہ پہ اعتماد اور کامل توکل کرتے ہیں۔ تو کیسی اللہ نے ان کی مدد کی؟ تو دجال جب آئے گا نا، تو اسباب کی دنیا میں ایسا ہی لگے گا کہ اس سے لڑنا، اس سے مقابلہ کرنا ممکن نہیں ہے، لیکن اس وقت جو لوگ دین پہ ڈٹ جائیں گے، یہ نہیں دیکھیں گے کہ پبلک کدھر کو جا رہی ہے، پبلک تو دجال کی طرف جائے گی۔ جو پبلک ہوگی نا، وہ تو دجال کو فالو کرے گی نا، اس کی طاقتیں، اس کی قدرتیں دیکھ کر جو اللہ نے اس کو دی ہوں گی، متاثر ہوگی اس سے۔ لیکن جو اصحاب کہف کے جو نوجوان تھے، وہ اکثریت سے متاثر نہیں ہوئے، بلکہ انہوں نے حق کے راستے کو فالو کیا۔ تو ہمیں سورہ کہف میں یہ موٹیویشن ملتی ہے کہ طاقت اور قوت کو نہیں دیکھنا کہ طاقت کا توازن کدھر ہے، پبلک کا توازن کدھر ہے، اس کو نہیں دیکھنا، تم نے حق کو فالو کرنا ہے۔ تو ظاہر ہے جو لوگ سورہ کہف پڑھیں گے ان کو اس واقعے سے موٹیویشن ملے گی اور حوصلہ ملتا ہے ان کو۔ تو دوسری بات، اسی صورت میں یعنی ان کو پھر اللہ توفیق دیں گے کہ بھئی یہ حوصلہ دجال کے وقت میں بھی تمہیں ملے گا۔ دوسرا، اس میں اللہ نے حضرت ذوالقرنین کا واقعہ بیان کیا ہے کہ کیسے انہوں نے مشرق، مغرب، شمال، جنوب میں اللہ کے دین کو غالب کیا، اور اللہ نے کیسے ان کی مدد کی۔ ایسی ایسی قوموں کے پاس گئے جن کی زبانیں بھی نہیں جانتے تھے، تو وہاں بھی جا کے انہوں نے اسلام کو دنیا میں غالب کیا۔ تو اللہ کے نام پہ وہ جب پوری دنیا کو فتح کر سکتے ہیں، تو جو دجال کے مقابلے میں مسلمان ہوں گے ان کو بھی یہ بتایا جا رہا ہے کہ اگر تم دین پہ ڈٹ گئے تو شکست دجال کو ہوگی، تمہیں اللہ تعالیٰ غلبہ عطا فرمائیں گے۔ تو حضرت ذوالقرنین کے واقعے سے بھی ہمیں سورہ کہف میں موٹیویشن ملتی ہے۔ پھر اللہ نے اسی صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اور حضرت خضر علیہ السلام کا بھی واقعہ بیان کیا ہے۔ اس میں بھی اللہ نے کیسی غیبی مدد کی ہے ان یتیم بچوں کے ساتھ، جن کی دیوار کو خضر علیہ السلام نے جا کے ایسے سیدھا کر دیا تاکہ ان کا خزانہ محفوظ ہو۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے بھائی باطل لوگوں کے لیے غیب سے کیسے ان کے کو نقصان پہنچانے کے اللہ کی طرف سے انتظام ہو رہے ہوتے ہیں، جو خضر علیہ السلام کے واقعے میں ہمیں ملتا ہے، اور کیسے نیک لوگوں کی مدد، ان کی اولادوں تک کی مدد ہو رہی ہوتی ہے۔ تو یہاں بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ بھائی اللہ بہت سارے کام بہت ساری مخلوق سے تکوینی طور پہ لے رہے ہوتے ہیں، ہمیں پتہ بھی نہیں ہوتا۔ تو فتنے کے دور میں جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، دجال سے بڑا تو کوئی فتنہ ہو نہیں سکتا، تو جو اللہ کے دین کے ساتھ قائم ہوگا، اللہ اپنی ایسی مخلوق سے اس کی مدد لیں گے جو اس نے جہاں اس کا تصور بھی نہیں ہوگا۔ تو ان سب چیزوں سے ہمیں موٹیویشن ملتی ہے، حوصلہ ملتا ہے کہ فتنوں کے دور میں ہم نے حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے۔ تو ظاہر ہے دجال سے بڑا فتنہ کیا ہو سکتا ہے، تو وہاں بھی ہم نے طاقت، قوت اور اکثریت کو نہیں دیکھنا بلکہ حق کو دیکھنا ہے۔ اور دوسری وجہ یہ ہے کہ سورہ کہف پڑھنے کا جو ہمیں حکم دیا گیا، یہ تو علماء نے یعنی یہ جو ایک حکمتیں ہیں نا اس کی کہ یہ واقعات اس میں پائے جاتے ہیں، اس سے موٹیویشن ملتی ہے۔ ایک اہم وجہ یہ بھی ہے کہ جب حدیث میں ہمیں بتا دیا گیا نا سورہ کہف جو پڑھتا ہے دجال کے فتنے سے محفوظ رہے گا، تو کوئی لاجک ہماری سمجھ میں نہ بھی آئے، بس اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو پڑھ لینا چاہیے، اس میں کیا جا رہا ہے، کوئی لاجک نہ بھی ہو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم نے مان لیا میسنجر آف گاڈ ہیں، آپ جو کہہ رہے ہیں وہ اللہ کی طرف سے، آپ کی اپنی طرف سے کچھ بھی نہیں ہے، تو بس اللہ نے ہمیں کہہ دیا کہ میں دجال کو بھیجوں گا، تو اس سے کے فتنے سے بچنے کے لیے سورہ کہف کی تلاوت کرو۔ لیکن یہ خوب سمجھ لیں، قرآن و سنت صحیح میں پتہ چلتا ہے کہ فتنوں سے بچنے کے لیے جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز ہے وہ اپنے عمل، ایمان اور عمل کی حفاظت ہے۔ خوب سمجھ لیں، اعمال کے بغیر کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے ہمیں بتایا جاتا ہے کہ عذاب قبر سے بچنے کے لیے سورہ ملک ہے، تو اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کبیرہ گناہ کرنا شروع کر دیں اور سے سورہ ملک پڑھ لیا کریں آپ، کیونکہ سورہ ملک میں ہی اللہ نے ہمیں گناہوں سے بچنے کا حکم دیا ہے۔ تو سب سے پہلے جس چیز کو اسلام نے فوکس کیا ہے وہ ہے اعمال، خوب سمجھ لو۔ تو آج کل کیا ہوتا ہے، 27ویں رات کو مر گئے تو جنت میں، بھائی پہلے اعمال ہیں، اس کے بعد 27ویں رات کو موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، جمعے کے دن موت ہونا بھی ایک فضیلت کی چیز ہے، لیکن سب سے پہلے عمل ہے، عمل سب سے پہلے عمل کے بارے میں سوال ہوگا۔ تو دجال کے فتنے سے بھی اگر کوئی سورہ کہف پڑھتا ہے لیکن کبیرہ گناہوں میں صبح شام مبتلا ہے، تو اس کے لیے فتنے سے بچنا بڑا مشکل ہوگا۔ لیکن کوئی گناہوں سے بچنے کی کوشش کرتا ہے اور سورہ کہف نہیں بھی پڑھتا، اس کے فتنے سے بچنے کا زیادہ امید ہے، ہمیں شریعت سے ہی پتہ چلتا ہے۔ ہاں،
کوئی نیک اعمال بھی کرتا ہے یعنی برائیوں سے بچتا بھی ہے، سورہ کہف بھی پڑھ لیتا ہے، تو سورہ تھوڑی موٹی جو اعمال میں کوتاہی ہوگی تو سورہ کہف کے ذریعے ہاں کوئی آدمی گناہوں سے بچتا ہو اور سورہ کہف بھی پڑھتا ہو تو پھر اگر کبھی گناہوں یعنی اعمال میں کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو سورہ کہف سے اس کی انشاءاللہ تلافی ہو جائے گی اور اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ رکھیں گے. یہ مطلب ہے حدیث کا. خلاصہ یہی نکلا کہ سب سے پہلے اعمال، اس کے بعد پھر یہ جو وظائف ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتائے ہیں، کیونکہ اعمال کو خود نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہی میں زیادہ ویلیو دی گئی ہے.